بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ زمین اور آسمان نے آج تک اس سے بڑا صادق نہیں دیکھا تھا۔ ابھی عصر کے ہونے میں کچھ دیر باقی تھی اور تاجروں کا ایک قافلہ ملک شام کی طرف رواں دوا تھا۔ یہ تاجر دل ہی دل میں بہت ڈرے ہوئے تھے، چونکہ ملک شام کے جاتے وقت اکثر قافلے لٹ جاتے تھے۔ راستے میں وطن نامی بستی آباد تھی۔ اسی بستی کو آباد کرنے والے قبیلے غفار کے باشندے تھے۔ قبیلہ غفار کے باشندے تجارتی قافلوں کے ڈاکوں سے حفاظت کرتے تھے اور قافلے اس کے بدلے میں انہیں معاوضہ ادا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی قافلہ ان کی خدمت نہیں لیتا تو یہ زبردستی ان سے کچھ نہ کچھ چھین لیتے تھے۔ جندب بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ انہیں جرأت اور بہادری اور دور اندیشی میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ جندب ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ ان کا اصلی مذہب وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تھا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی تھی۔ چنانچہ ان عرب تاجروں کے قیام کے دوران جندب بن جنادہ کو معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک ایسے شخص کا چرچا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ جندب کو پہلے بھی کچھ اس طرح کی خبریں مل چکی تھیں۔ اب قافلوں والوں سے اس بات کی تصدیق ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ تم ابھی مکہ معظمہ کی طرف سفر کرو، وہاں جا کر ان تمام حالات کا جائزہ لو جو اس وقت وہاں رونما ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر یہ پتہ کرو کہ اس نبی نے کیا دعوت دی ہے۔ انیس ان کے حکم پر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی باتیں سنی اور ان لوگوں کا رد عمل بھی دیکھا۔ وہاں سے واپسی پر اپنے بھائی جندب سے کہنے لگے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، ان کی گفتگو میں ایسی تاثیر ہے کہ سننے والا متاثر ہو جاتا ہے۔ جندب دلچسپی سے بولے، نئے نبی کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے؟ وہاں کے لوگ ان کے حق میں نہیں ہیں، انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر کہتے ہیں، مگر ان کا کلام ایسا ہے جو پہلے کبھی کسی شاعر سے نہ سنا ہے اور نہ ہی لکھا ہوا دیکھا ہے۔ جندب بے چین ہو کر بولے، پیارے بھائی، تمہارے بیان کردہ حالات سے دل کو تسلی نہیں ہوئی، الٹا میری بے چینی بڑھ گئی ہے۔ میں خود ٹھیک صورتحال معلوم کرنے کے لیے مکہ معظمہ کی طرف سفر کرتا ہوں۔ تو ان کے بھائی انیس نے کہا کہ آپ ضرور جائیں، مگر مکہ والوں سے محتاط رہیں، کیونکہ مکہ والے اس آدمی کے دشمن بن جاتے ہیں جو نئے نبی میں دلچسپی لیتا ہے۔ بھائی نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا۔ جندب بن جنادہ نے پانی کا مشکیزہ سامان سفر ساتھ لیا اور دوسرے دن مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے بازار میں جندب بن جنادہ اپنے سفر کی تھکان کے باعث آہستہ آہستہ چل رہے تھے، مگر دل ہی دل میں قریش مکہ سے خوف زدہ بھی تھے۔ وہ پریشان بھی تھے کہ نئے نبی کے حالات کیسے معلوم کریں، کیونکہ کسی سے ان کی جان پہچان نہیں تھی۔ مکہ کے بازاروں میں گھومتے ہوئے رات کا وقت ہو گیا۔ جندب بن جنادہ کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ جندب بن جنادہ کا چہرہ دیکھ کر بھانپ چکے تھے کہ یہ اجنبی ہیں اور کسی کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھے مکہ میں اجنبی معلوم ہوتے ہیں اور شاید آپ کو کسی کی تلاش ہے اور آپ ابھی اپنی منزل کو نہیں پہنچے؟ تو جندب نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں آج مغرب سے ذرا پہلے ہی پہنچا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کی روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ میرے گھر میں تشریف لے چلیں، رات میں قیام کریں، صبح ہوتے ہی اپنی منزل کی طرف چلے جائیے گا۔ جندب پہلے تو ہچکچائے، پھر انہوں نے حضرت علی کی دعوت کو قبول کر لیا اور حضرت علی کے ساتھ گھر چلے گئے۔ حضرت علی نے ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ حضرت علی نے مکہ معظمہ آنے کا سبب بھی دریافت کرنا چاہا۔ جندب نے بتانے سے گریز کیا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنا سامان لے کر پھر مکہ کے بازاروں میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مگر دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ رات کے وقت پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گھر لے آئے۔ مہمان نوازی کے دوران حضرت علی نے ان سے پوچھا، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ مکہ میں کس مقصد سے آئے ہیں؟ جندب نے اپنی تجربہ کار آنکھیں اپنے میزبان نوجوان کے اوپر رکھ کر بولی،
آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، مجھے صحیح بات بتائیں گے، میں آپ کو اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گا۔ جندب بن جنادہ بولے، میں دور دراز سفر طے کر کے یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اس شخص سے ملاقات کر سکوں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اپنے کانوں سے وہ کلام سن سکوں جس کو خدا کا خاص کلام کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بات سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور کہا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر آپ مجھے ان سے کب ملوائیں گے؟ حضرت جندب بے چینی سے بولے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ صبح آپ کو میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ اگر میں راستے میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کروں تو میں رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیے گا۔ جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی بلا دھڑک میرے پیچھے اندر آ جائیے گا۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تجویز سے اتفاق کیا اور اگلی صبح طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ دیکھنے والوں کو شک بھی نہیں ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اجنبی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ بالآخر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جندب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی بولے، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام۔ جندب بن جنادہ کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے ان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کا یہ انداز مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اللہ کا کلام سنایا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جندب بن جنادہ، جنہیں تاریخ ان کی کنیت ابو ذر غفاری سے جانتی ہے، یہ وہی ابو ذر غفاری ہیں جنہیں ایسے چوتھے یا پانچویں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ حضرت ابو ذر غفاری اسلام قبول کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ آپ نے ابو ذر کو اسلام کی بنیادی مسائل اچھی طرح سمجھائے اور محبت بھرے انداز میں یہ بھی تلقین فرمائی کہ ابھی یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو مت بتائیے گا، مجھے اندیشہ ہے اگر کسی کو پتہ چلا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو قریش مکہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ ابو ذر یہ سنتے ہی بولے، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک بار ضرور قریش کے روبرو کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کروں۔ ایک دن قریش کے کافر مکہ کے بازار میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ جناب ابو ذر غفاری خاموشی سے ان کے درمیان جا کر کھڑے ہو گئے اور آوازیں بلند کر کے کہا، اے خاندان قریش، میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود کچھ کہنا چاہتے تھے کہ کفار یہ سنتے ہوئے بھڑک اٹھے اور آپ کو بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا، قریب تھا کہ آپ کی موت واقع ہو جاتی۔ ان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آئے اور ان سے کہا، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے اور جانتے ہو کہ ان کی بستی تمہارے کافروں کے درمیان واقع ہے۔ کفار مکہ یہ سنتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے اور ان کے ہاتھ رک گئے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر ان کے ہاتھوں بنی غفار کا ایک بھی آدمی مارا گیا تو ان کا کوئی بھی تجارتی قافلہ محفوظ طریقے سے سفر نہیں کر سکے گا اور انہیں مجبوراً حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑنا پڑا۔ زخموں سے نڈھال حضرت ابو ذر غفاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں اسلام کا اعلان کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اب آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور انہیں اسلام کی دعوت دیں، شاید ان کی کایا پلٹ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے کی طرف لوٹ آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی انیس کو تمام حالات بتائے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے دیکھا دیکھی قبیلہ غفار کے تمام لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابو ذر غفاری مدینہ منورہ تشریف لے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو جناب ابو ذر غفاری بے چین رہنے لگے،
کیونکہ مدینہ طیبہ اللہ کے رسول سے خالی اور آپ کی مبارک مجلسوں سے محروم ہو چکا تھا۔ ابو ذر غفاری ملک شام کی طرف کوچ کر گئے۔ بعد ازاں مدینہ کے قریب ایک بستی میں آباد ہو گئے اور یہیں پر رہ کر 32 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کی تعریف میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تاریخ کے اوراق کی زینت بن گیا۔ آپ نے فرمایا، زمین اور آسمان نے آج تک ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی صادق دل نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔